السلام گائز، امید آپ خیر خیریت سے ہوگے. سب سے پہلے مور دین 50% جو لوگ یہ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں ہماری، وہ سبسکرائب نہیں ہوتے. تو یار خدا کے واسطے سبسکرائب کرو، لائک کرو، بیل آئیکن کو دباؤ، پرانی ویڈیوز کو جا کے لائک کرو، کامنٹ کیا کرو ویڈیو کے نیچے. جتنا آپ انگیج کرتے ہو کانٹینٹ کے ساتھ اتنی زیادہ ہمیں پیسے ملتے ہیں. تو پلیز ہمیں پیسے دو. اور جس کو نہیں پتا، ہماری 3000 روپے کی سبسکرپشن ہے. سب سبسکرائب کرو. جتنے آپ لوگ ہمیں پیسے دے سکیں گے اتنا ہی ہمیں اصلی کام نہیں کرنا پڑے گا. اس طرح 9 to 5 نوکریاں یا کوئی بزنس، ہم آرام سے بیٹھ کے یہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. لیکن آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ بہت سینئر ہیں، بہت سیریس آدمی ہیں. ان کو پیار سے ہم بھائی جان بھی کہتے ہیں، والد صاحب بھی کہتے ہیں. کیونکہ پچھلی والی ایپیسوڈ آپ کو بلوچستان والی بڑی اچھی لگی تھی، تو الحمدللہ ہم نے سوچا کہ بلوچستان کے بارڈر پہ ایران ہے، اس ساتھ ایک ہمارا میجر انٹرنیشنل ایشو چلنے لگا ہے. تو انہوں نے کہا تھوڑی سی اس کو آپ کو تفصیل و ہسٹری دیں. طاہر صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اپنے دفتر سے اسٹوڈیو تک بڑا لمبا سفر تھا، راستے میں آدم خور تیندوے بھی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ کو پچھلی پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگر اسد کا کوئی سوال آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ بتائیں. دفتر میں تو میں اس کو شاید قابو نہ کر سکوں، کہ یہاں مجھے تھوڑا سا انصاف کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو گھر میں میں اس کی نٹ بولٹ ٹائٹ کر سکتا ہوں. ادھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا ناظرین، کہ جو ماں ہوتی ہیں اس کے 3 جوان بیٹے ہوتے ہیں 6 فٹ کے، وہ گنڈی ہوتی ہے، بدماش ہوتی ہے. تو طاہر صاحب کے یہ فائٹنگ ورڈز ہوتے ہیں. گھر کے اندر بھی بڑے پیار سے محبت سے ہم سب سے بات کرتے ہیں. اچھا، عرض کچھ یوں ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا رشتہ ہے. صرف 47 سے نہیں شروع ہوتا. ہمارا جو بلوچستان ہے، پہلے وہ گریٹر بلوچستان ہوتا تھا. جو بلوچستان کی جو جغرافک لمٹس ہیں، دے اسٹریچ ان ٹو ایران، اور وہ سارے لوگ آپس میں ایک تھے. تہذیب، تمدن، معاشرت ان کی ایک تھی. آج بھی اگر دیکھیں تو ہمارے گوادر میں بجلی ایران سے آتی ہے، پیٹرول ایران سے آتا ہے، سبزیاں، فروٹ، پھل، ساری چیزیں آتی ہیں. اور ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے اپنی زیارتیں، مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے ایران جاتے ہیں. بائی روڈ بھی جاتے ہیں، بائی ایئر بھی جاتے ہیں. اور ایران کے ساتھ ہمارا پیار کا رشتہ ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ حالت جنگ میں جانے لگے، جو لاسٹ ہمارا کو 3-4 سال پہلے ایپیسوڈ ہونے لگا، تو ایران کی اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے آئی کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تو ویل بی آن پاکستان سائڈ. تو وہ کبھی بھی کسی چیز میں ہم سے پیچھے نہیں رہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسی بے وقوفانہ حرکتیں ہیں جو پاکستان نے کی ہیں، کہ جس کے اوپر اب وہ ایک مجبوری کی ان کی سچویشن بن گئی ہے. کیونکہ وہ بھی ایک ملک ہیں، وہاں بھی کوئی حکومت ہے، کوئی نظام ہے جو چلاتا ہے. وہاں سے محبتیں چاہتے یا اسلامی اخوت کے رشتے نہیں ہیں جن کے اوپر وہ تھرائیو کر رہے ہیں، وہ چلیں. ہوا کچھ یوں کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، جس میں پیٹرول ہے، گیس ہے. تو ہمیں بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا کہ ہم ایران سے گیس لیں. بہت ہمیں آسان لگتا ہے، بالکل ساتھ ہے، ایڈجسنٹ ہے. تو یہ 90 کی دہائی جب شروع ہوئی تو بات چیت کا آغاز ہو گیا چھوٹے لیول کے اوپر. تو 94 میں فارملی یہ ٹاکس شروع ہوئی کہ جی ہم گیس پائپ لائن ایران سے لے کے آئیں. اوکے، تو بیسلی ایران کے اندر سے گیس کی پائپ لائن بچے گی جو پاکستان آئے گی، اور پاکستان کے اندر گیس سپلائی کی جائے گی. کہ بیکاز 94 میں ہم وی کوڈ فور سی کہ اور 10-15 سال کے بعد جو آج ہماری گیس کی حالت ہے، جو آپ کے سامنے ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی ہو رہی ہے، سردیوں میں پریشر نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو وہ فور سی کرتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ہم یہ ایران سے کر کہ سوئی کے ریزروز ختم ہو رہے ہیں، تو ہمیں آلٹرنیٹیو کرنا چاہیے انرجی کا. اور وہ بہت سستا، بہت معقول ریٹس پہ کر رہے تھے. تو 95 میں جا کے ایک پراپر ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے ہمارا ایران کے ساتھ، آئی پی کا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا. اوکے، بات چیت فائنلائز ہو جائے. 95 میں حکومت ہوتی ہے کس کی؟ 95 میں میرا خیال ہے کہ بے نظیر کی حکومت تھی. زرداری صاحب کا دور ہے شاید. اوکے، ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، ہاں زرداری صاحب کا دور، بے نظیر زرداری کا دور ہے. 2-3-4 سال بات چیت چلتی ہے، موڈیلٹیز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ پہلے خالی وہ ایک MOU یا پریلیمنری ایگریمنٹ سائن ہوا ہوتا ہے.
تو ایران بڑا ایک ایمبیشیس پلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے 1999 میں جا کے 4 سال بعد کہ ہم ایک پائپ لائن لے کرتے ہیں جو ایران سے چلے گی، پاکستان آئے گی، پاکستان پورے میں سے ہوتی ہوئی انڈیا کے اندر جائے گی. اچھا، اب انڈیا بھی اس میں شامل ہو اب وہ IPI بن جاتا ہے، ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن. یہ ڈیفینیٹلی نواز شریف ٹائپ موو لگتی ہے. جی یہ بڑی کاروباری موو تھی، بڑی اگریسو موو تھی کہ جناب انڈیا میں بھی گیس جائے گی. پاکستان کو اس میں 2 انٹرسٹ تھے. ایک پاکستان کو انٹرسٹ تھا کہ جب وہ گیس ہمارے اندر سے گزر کے جائے گی، گیس کے پیسے ایران نے لینے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ چونکہ یہ گیس آپ انڈیا کو بیچ رہے ہیں تو 2 پیسے ہمیں فالتو دو کہ آپ کا مال بک رہا ہے. اور انڈیا کو کہیں گے کہ آپ چونکہ گیس لے رہے ہیں ہمارے تھرو گزر رہی ہے تو ہمیں اس کے دے دو. ہمیں خاصے پیسے اس کے مل جانے تھے کہ صرف ہمارے اندر سے اس نے گزرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو ادارے اور ایجنسیاں تھیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ہماری انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے کہ جب ان کی گیس پائپ لائن ہمارے اندر سے گزر کے جائے گی تو بڑے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے. ایک ڈپینڈنسی بھی کریٹ ہو جائے گی. جی اگر وہ ایرانی گیس میں تھرو پاکستان ہے جی تو ظاہر لڑنا جھگڑنا کم ویسے ہی ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس دوران کیا ہوتا ہے جی کہ 2008 میں انڈیا جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بھی انویٹیشن دے دیتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر آ جائیں. اب IPI بھی ہو گیا. ابھی وہ ہوا نہیں لیکن بات چیت چل پڑتی ہے. چائنا کو بھی انوائٹ کر لیتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر آ جائیں. ایران اگریسو ہو جاتا ہے، بہت بڑی وہ ایک ڈیل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. یہ سارے آنے لگتے ہیں. لیکن 2008 کے اندر ہی انڈیا جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر ڈیل سائن کرتا ہے امریکہ کے ساتھ. اوکے. اور وہ اس ڈیل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. اب اس کی باہر نکلنے کی 2 3 4 وجوہات ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں، جو ہمارے حاکموں کو سمجھ میں نہیں آئی. آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. نمبر 1، انڈیا امریکہ سے جب نیوکلیئر ڈیل سائن کرتا ہے تو امریکہ اس کو کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ود ایران. ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. انڈیا کہتا ہے جی اوکے ایگریڈ سر، ہم نکل رہے ہیں. دوسرا، انڈیا دیکھتا ہے کہ ایران تو چائنا کے ساتھ بھی سٹ پنجہ کرنے کے چکر میں ہے اور چائنا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے سب کے سامنے ہے. ان کی تو وار چل رہی ہے باقاعدہ اکانومیز کی. انڈیا اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. تیسرا، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انڈیا کہتا ہے کہ گیس پائپ لائن آئے گی پاکستان سے گزر کے، ہم اپنی انڈسٹری کو دیں گے، اپنے کیمیکل پلانٹس کو دیں گے، اپنے فرٹیلائزر پلانٹس کو دیں گے، ہمارے انڈسٹریل ہبز چلیں گے، ہمارے پورے شہروں کو ملے گی، ہم تھرائیو کر رہے ہوں گے. ذرا پاکستان سے کوئی گڑبڑ ہوگی، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو فنیٹکس ہیں، یہ تو جذباتی ہیں، یہ تو کہیں گے اللہ اکبر، ایک راکٹ لانچر ماریں گے، پائپ لائن اڑا دیں گے، کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کی، یہ تو وہ فلانے لشکر نے کی ہے، فلانی جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، فلانی کی تنظیم نے کی ہے. وی آر سوری، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں، 2 ہفتے گیس نہیں آئے گی. تو ہم کیوں ان کے ہم. دوسرا اس میں ایک اور پہلو تھا کہ انڈیا بیسلی انڈس کے واٹر ورکس کنٹرول کرتا ہے، تو یہ جوابی کارروائی میں ہو جائے گا. دیر یو گو، وہ تھا کو کہ ان کو کاؤنٹر میں مل جائے گا اور یہ ہم سے نیگوشیٹ کر لیں گے. چوتھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 2016 میں ہم نے پکڑا ہے کلبھوشن یادیو کو، جو ایکسپرٹ تھا ایمفیبیس ایکٹیویٹیز کا، کہ سمندر سے آ کے خشکی پہ کارروائیاں کرنے کا. اور وہ نیوی میں کرنل کے عہدے پہ فائز تھا. وہ کوئی حولدار، صوبے دار یا کوئی سویلین کانٹریکٹر یا ہائرڈ کلر نہیں تھا ان کے لیے. اور جب 2016 مارچ میں ہم اس کو پکڑتے ہیں تو تفتیش سے ہمارے ادارے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ 3-4 سال سے ہمارے کورڈ ایجنٹس ان کانٹیکٹ تھے. وی کوڈ ہیو اریسٹڈ ہم ان 2015, 2014, 2013, بٹ ہم نے نہیں کیا کہ ہم اس کا نیٹ ورک ارتھ کرنا چاہ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو تب پکڑا کہ جب ہم اس کا پورا نیٹ ورک انرتھ کر چکے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان میں اس کا نیٹ ورک تھا، یعنی پورے بلوچستان کے نیچے اس کے جال بچھے ہوئے تھے، یعنی آل اوور بلوچستان، کراچی تک.
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فیکٹس اینڈ فگرز میرے اور آپ کے سامنے آئیں یا ہمارے سننے والوں کے سامنے آئیں تو ہمارے چھکے چھوٹ جائیں کہ وہ کس طریقے سے تھا. اب 2016 کا مطلب ہے کہ وہ 2012 سے لانچ ہوا تھا, یہ شاید اس سے پہلے را نے. تو انڈیا نے جو بلوچستان کو تباہ و برباد کرنے کا پلان تھا, ڈسٹروائے کرنے کا پلان تھا, یا خدا نخواستہ پاکستان سے علیحدہ کرنے کا جو پلان ہے انڈیا کا, تو انڈیا وہاں سے گزرتی ہوئی پائپ لائن میں لے گا. میری سمجھ کے مطابق انڈیا نے صرف ایک ڈپلومیٹک چال کی ایران کو خوش کرنے کے لیے, پاکستان کو آئی واش دینے کے لیے کہ وہ اس ٹرائل لیٹرل اگریمنٹ کے اندر آیا ہے کچھ عرصے کے لیے, اور بعد میں وہ, اور اسی وجہ سے ان کی امریکہ سے بہتر ڈیل بن گئی. کہا ہاں ہم تو گیس لینے لگے ایران سے, ہم تو لینے لگے اس کرتے کرتے وہاں ڈیل بنائی اور وہاں سے وہ نکل کے سائڈ پہ سارٹ لائک جس طرح عمران خان رشیا گیا دکھانے کے لیے کہ ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ہم نے پھر اتنی اچھی ڈیل بنا لی. پھر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے آج تک کبھی اپنی اسٹرینتھس کو ویکنیسز میں ضرور تبدیل کیا ہے, لیکن ہم نے ان کو انکیش نہیں کر سکے یہ وہ کر سکے. اب آتا ہے 2010 میں امریکہ کلیئرلی کہتا ہے لوگ پاکستان اسٹے آؤٹ آف دس گیس پائپ لائن ڈیل. زرداری از پریزیڈنٹ, اور اگر نکل جاؤ بند کر دو, ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بلا بلا بلا, جو بھی ڈپلومیٹکلی طریقے ہوتے ہیں, آنکھیں نکالنے کے یا غنڈہ گردی کرنے کے. اس زمانے میں بھی سائفر آیا تھا, یا بدماشی کرنے کے, اس زمانے میں بھی سائفر ہی آیا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان, اور وہ کہتے ہیں وہ کاؤنٹر آفر دیتے ہیں. امریکنز کی ایک اچھی بات ہے کہ وہ خالی بدماشی نہیں کرتے, ساتھ ہڈی بوٹی بھی پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو ہم LNG کا ٹرمنل لگوا دیں گے, تاجکستان سے آپ کو بجلی کی لائن لے دیں گے, وہاں سے آپ بجلی لیں اور آپ اپنے ملک میں اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. یعنی یہ نہیں کام کر رہے کہ جو آپ کی انڈسٹریل ریولیوشن کی ضرورت ہے گیس, اگر وہ ہم ایران سے سستی والی بند کرا رہے ہیں تو ہم آپ کو آلٹرنیٹ سپورٹ دیں گے. اب 2 سال حکومت پاکستان کسی نے اس ڈیل پہ کام نہیں کیا. 10 سے 12 کہ بھائی یار وار اگینسٹ ٹیرر میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ہائرڈ پروفیشنل کلرز ہیں, پچھلے 30 سال سے ہم ان کی ایڈ پہ چل رہے ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ منع کر رہا ہے, ایران پہ اس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, ادھر سے وہ چائنا کو بھی ایران کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کھچڑی سا ملغوبہ بنا ہوا ہے. انڈیا پہلے ساتھ تھا, انڈیا نکل گیا ہے. تو یہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا چاہ رہا ہے, کسی نے غور نہیں کیا اس کے اوپر. اور 2012 میں ہم پراپر ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں ایران کے ساتھ. ساری لکھت پڑھت ہو جاتی ہے کہ جناب اینڈ 2014 31 دسمبر 2014 14 یا 24 14 سر 14 پائپ لائنیں کمپلیٹ, گیس دوڑنا شروع کر دے گی بیچ میں, اور جناب ہم یہ کمپلیٹ کریں. یعنی کہ 94 سے شروع ہو کے 2014 تک 10 سال لگے سر. 10 سال میں آپ سوچ بچار کر سکتے. 10 سال نہیں 20 سال سر. پہلے تو 94 سے 2004 4 سے 14 20 سال میں ہم نے فرام MOU ٹو گیس ہمارے گھر میں ہونی تھی. جی بالکل, ٹھیک ہے, جی بالکل. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے ٹائم لائن ہو, بالکل ٹائم لائن ہو. یعنی اس میں لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے, آپ نے سمجھانی ہے کہ ہمارے حاکم جتنے بھی آئے, ہمارے فورن منسٹر جتنے بھی آئے, ہمارے فورن سیکرٹریز جتنے بھی آئے, ہمارے فورن آفس والے جتنے بھی آئے, ہمارے انرجی منسٹر جتنے بھی آئے, سب بے ہوش, مدہوش, دل کے اور آنکھوں کے اندھے تھے. اس کو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ اس کو بیسکلی زرداری بے نظیر, پھر نواز شریف, پھر مشرف, پھر زرداری, جی یہ ٹینیور رہا ہے بیسکلی جو ٹاپ باسز تھے. جی باسز تھے. ٹھیک ہے. یعنی کسی کو یہ ہوش نہیں آئی کہ یار سر دیکھیں ہمارا ہائی کمیشن ہے انڈیا کے اندر, اس کا کیا کام ہے؟ ہمارا جو ہائی کمشنر ہے وہ انڈیا میں تو گھوم ہی نہیں سکتا اس طریقے سے. جو ہمارے ہائی کمیشن کے جو بندے ہیں وہ گھر جاتے ہیں یا گھر سے دفتر آتے ہیں, وہ بھی ہر بندے کے پیچھے 2 گاڑیاں لگی ہوتی ہیں, رو کی, ایک آگے ایک پیچھے, کہ کدھر جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. ان کا تو کام ہے صرف کہ میڈیا کو دیکھنا, واچ کرنا, اخباریں پڑھنی, ڈیٹا کولیٹ کرنا. ان کو نہیں سمجھ آئی کہ جب انڈیا نے وڈرا کیا اس ایگریمنٹ سے کیا وجہ تھی, تو پارلیمنٹ میں کیا کھپ پڑی کہ بھائی تم گئے کیوں تھے اس معاملے میں؟ تم عقل کے اندھے تھے کہ پاکستان کے اندر سے پائپ لائن سے تم گیس لے رہے ہو, اپنے آپ کو ہاسٹیج بنا رہے ہو پاکستان کا. وہ کہتے ہوئے انڈیا نکل گیا. فوراً جناب وہ رپورٹ بھیجتے اپنے فورن آفس کو
اب فارن آفس میں یہ اتنے بڑے جید، ابھی آج کل آپ دیکھیں کتنے بڑے جید ہمارے ریٹائرڈ فارن سیکرٹریز ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جناب فلاں موقع پہ نواز شریف صاحب کی بیلٹ ڈھیلی ہو رہی تھی، زرداری صاحب کو یہ ہو رہا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، فلانے آرمی چیف کے ماتھے پہ سلوٹیں آئی ہوئی تھیں. سر آ رہی ہوں گی یا نہیں آ رہی ہوں گی مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ فارن سیکرٹریز لگتا ہے کہ عقل کل اور ملک کو سنبھالنے والے، ملک کو چلانے والے اور جناب اتنے لائق ہیں. ان کو یہ صورتحال سمجھ نہیں آئی، یہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ نہیں آئی کہ ایران وہ ملک ہے جس کو امریکہ ایکسس آف ایول کہتا ہے. وہ اس کو میزائل ہٹ کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، کبھی اپنا بحری بیڑا لے آتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیوکلیر پلانٹ ڈسٹروائے کر دیں گے. اور ان کے وہ ایران ایئرپورٹ والا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے وہ ان کے ایمبیسی والوں کو ہوسٹیج بنایا، انہوں نے وہاں پہ ایکشن کیا، ان کو ریکور کر، مطلب کیا کچھ نہیں ہوا. ایک اور چیز لوگ بھول جاتے ہیں، پاکستان نے ہی ایران کو نیوکلیر پلانز بیچے تھے جی، اور ان پیسوں سے ہم نے اپنی نیوکلیر ڈیولپمنٹ، لیبیا کو بھی بیچے تھے. مطلب 50 سال اگر ایران اور امریکہ کی دوستی رہے نا تو پھر جا کے یہ پیچھے کے جو ریلیشن شپ کے اندر سختیاں اور پریشانیاں تھیں وہ لوگ بھول پائیں گے، یا وہ پیچھے کہیں انڈر دی ٹیبل انڈر دی رکھ جائیں گی. کسی نے سر یہ دھیان نہیں کیا. 2012 میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر ہیں، ہنا ربانی کھر صاحبہ ہماری فارن منسٹر ہیں. یہ وہ فارن منسٹر ہیں جن کا بڑا سر ششکا ہوتا تھا، بڑا رولا ہوتا تھا. آپ چھوٹے تھے اسد، آپ کو نہیں پتا. انہوں نے جناب انڈیا جانا کسی سارک کی میٹنگ پہ، یا انہوں نے باہر جانا تو ان کے بیگوں کی تعریف، برکن کے بیگ سے میں کو بتا ان کے سٹائل کی تعریف کہ جناب یہ چھا گئیں اور انہوں نے لوٹ لیا میلہ، اور ان کی جناب چال، ان کی واک، انہوں نے لوٹا کافی کچھ تھا، میلے کا پتہ. ٹھیک ہے جی. اب دوسری طرف انڈیا کی جو ہوتی تھی فارن منسٹر، اس نے کوئی 600 روپے کی ساڑی باندھی ہوتی تھی، وہ تھوڑی سی بھاری بھرکم ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی ایمبیسڈر کار میں آتے تھے، لیکن اس کو کام اپنا 16 آنے پتا ہوتا تھا. انہوں نے اپنے ملک کو اس فیاسکو سے نکال لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے 2012 میں، یوسف رضا گیلانی، زرداری، نوید کنور صاحب میرا خیال ہے اس کے سیگنیٹری ہیں، جو ہمارے انرجی کے منسٹر تھے. وہ جو مونچھیں یوں کر کے تاؤ دے کے رکھتے ہیں، ہر وقت ان کی مونچھ اوپر ہوتی ہے، ہر وقت جناب پورے وہ بھرم میں بس زبردست جناب نوابی سٹائل میں ہوتے ہیں. دھیان کریں سر، وہ پرچے پرچے نہ ہو جائیں ہمارے پہ. چلو یار، اب وہ وقت اگر اللہ نے دکھانا ہے اس عمر کے حصے میں تو پھر کوئی ٹال کوئی نہیں سکتا. غیر اگر پرچے کرنے ہیں تار صاحب پہ کرنا، میں وہ وقت نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں، وہ اولیاء مقبول جان صاحب نے کہا ہے کہ جی وہی عزت کرتے ہیں. اچھا، میں تو صاحب نے سیدھا کہوں گا کہ بیٹے مارنا مورنا نہ، جو میں نے کہا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اٹ. تو جو تم لوگوں نے رکھنا ہے دے دینا. آہو بیٹے یہ بات صحیح ہے سر. بات یہ ہے، نوید کنور صاحب ہیں 2012، وہ ایگریمنٹ جو سائن کرتے ہیں اس پہ ہنا ربانی کھر صاحب کہتی ہیں کہ دس از این ایگریمنٹ بٹوین ٹو ساورن اسٹیٹس اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بو ٹو دا امیریکن پریشرس. یعنی کہ ایبسلوٹلی ناٹ ٹائپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ فیشن سائڈ پہ، لکس کے اوپر، سٹائل میں تو میں آئیکن بن گئی ہوں. اب میں اس طریقے سے ایک سینسیشنل بیان دوں اور میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جاؤں. بس تھوڑی کہانی سملر نہیں لگ رہی ایک ریسنٹ لیڈر کو جو گڈ لکس فیشن آئیکن ہے اور سینسیشنل بیان دیتا ہے؟ چھوڑو یار اس کو. اس کے بعد ادھر کام کی بات پہ آؤ، میں پھر بھول جاؤں گا فیکٹس. اس کے بعد جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے، 2 چیزیں. ایک انہوں نے کہا کہ جناب ہماری جو فائنل آربیٹریشن ہوگی وہ پیرس جو آربیٹریشن کورٹ ہے وہ ہمارا فورم ہوگی، اگر ہمارا ڈسپیوٹ ہو گیا، اگر ہمارا پھڈا ہو گیا. اوکے. اور انہوں نے کہا کہ جناب جنوری 2015 سے اگر کانٹریکٹ لیٹ ہوتا ہے، ایگزیکیوشن لیٹ ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے، تو $1 ملین سالانہ نہیں جرمانہ، ماہانہ نہیں جرمانہ، روزانہ $1 ملین وہ پارٹی جرمانہ دے گی. یعنی کہ $365 ملین سال کا ہوگا 2015 جنوری سے. تو 15-16 اور ٹھک انہوں نے سائن کی اور موریں لگ گئی. سر آپ اور میں ریئل اسٹیٹ کے پیشے سے منسلک رہے ہیں، ہم چھوٹے موٹے ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہاں وہ دیکھتے ہیں. پہلے وہ ہمارا لڑکا دیکھتا ہے جو بناتا ہے،
پھر ہمارا جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے, پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں, فائنلائز کرتے ہیں. ٹائم آف ایگزیکیوشن مالکان دیکھتے ہیں, کوئی غلطی نکل آتی ہے تو کریکٹ کرتے ہیں, کوئی اس کو امینڈ کر لیتے ہیں, کوئی زیر زبر کی غلطی گرامیٹیکل مسٹیک ہوتی ہے کر کے ساتھ سائن کر لیتے ہیں. سر یہ ایگریمنٹ بن رہا ہے, یہاں پہ پاکستان اپنے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اور وہ دے رہا ہے. اچھا اس وقت یہی بتانا چاہیے کہ ہم آلریڈی والنٹیر لڑ رہے تھے. سو اٹس ناٹ لائک کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک جنگ نہیں لڑ رہے. افغانستان میں اور کے پی کے اندر ہم ان سے ویپنز بھی لے رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں, ہر چیز کا. اچھا میں اسی سٹیج پہ ایک اور چیز بات بتا دوں. جو امریکہ نے ایران پہ سینکشنز لگائیں, ان سینکشنز کا ویور لیا ٹرکی اور عراق نے, اور گیس پائپ لائن لی. ہولڈ آن ایسے نہیں, یہ تو آپ نے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹائم عراق اور ٹرکی نے ایران کے ساتھ ٹریڈ کیا, گیس لی, پائپ لائن لی, اور ویور لیا امریکہ سے کہ سانو اجازت ہے, کہ سانو اجازت دے دیو. پاکستان جو ہائرڈ کلر بنا ہوا تھا امریکہ کے لیے, اس کی خاطر بندے مار رہا تھا, اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے انوسنٹ لوگ مر رہے تھے, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اسلحہ آ رہا تھا, ڈرگز آ رہی تھیں, ہماری اکانومی تباہ ہو رہی تھی, برباد ہو رہی تھی, ہمارے فاٹا کے اندر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, آئے دن مصیبتیں پڑی ہوئی تھیں ہمارے اندر. ہم کسی کو سر نہ خیال آیا, نہ کسی کو گٹس ہوئے, نہ کسی کو ہمت ہوئی. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے اس ٹینیور میں حاکم رہے, نواز شریف صاحب رہے, خاقان عباسی صاحب رہے. نواز شریف صاحب کی آپ کو میں عقل مندی بتاؤں, انہوں نے فائنانس منسٹر رکھا ہی نہیں, فائنانس کا پورٹ فولیو وہ خود رن کرتے رہے. اتنے بڑے بیوپاری ہیں سر وہ. سر بات یہ ہے کہ فائنانس وہ خود رن کرتے رہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فائنانس کہہ رہا ہوں, فارن منسٹر کی بات کر رہا ہوں. فارن منسٹر جو ہوتا ہے اس کو روزانہ کچھ نہیں تو 100 200 300 صفحے پڑھنے ہوتے ہیں کہ نیو یارک سے کیا رپورٹ آئی ہے, واشنگٹن سے کیا آئی ہے, ماسکو سے کیا آئی ہے, بیجنگ سے کیا آئی ہے, نیو دہلی سے کیا آئی ہے, ریاض کیا کہہ رہا ہے, ابوظہبی سے کیا آ رہی ہے, پھر کہیں کوئی اسپیشل حالات کہیں کریٹ ہوئے ہیں تو وہاں سے کیا صورتحال ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ 300 صفحے روز شاید ایک فل ٹائم فارن منسٹر تو 4-6 گھنٹے لگا کے پڑھ سکتا ہے یا وہ بریف لے سکتا ہے, لیکن ایک وہ فارن منسٹر جو پرائم منسٹرشپ بھی کر رہا ہے, اور اس میں بھی جو ان کا نواز شریف ہے, وہ جو ان کا ذوق اور شوق بتایا جاتا ہے, تو اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو دیکھتے بھی تھے یا ان کو کچھ ایوٹا آف آئیڈیا بھی تھا یا کوئی چیز بھی تھی. سیف ٹو سے کہ جو لیول آف کنسرن تھا وہ کسی کا اتنا نہیں تھا, کسی کا بھی نہیں تھا. سر میں اس میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک 100 لوگ ہوں گے جو بلیم ان کا کیا جا سکتا ہے. یہ کرمنل نیگلیجنس ہے سر, کرمنل نیگلیجنس ہے. ایک تو ہوتا ہے نا سادہ لاپرواہی, ایک ہوتا ہے کہ لائک. اچھا سر, اب آپ آگے چلیں نا. اب جو پائپ لائن 750 کلومیٹر کے قریب ہم نے اپنی ڈالنی تھی, اس پہ خرچہ آنا تھا $1.5 بلین. اوکے, جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو یہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا ایران کو کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. یہ تو انہوں نے کہا جی کہ مطلب وہ تھوڑے کو گیس بھی لینی ہے تو پیسے کا بھی کچھ کرو. انہوں نے کہا جی $500 ملین ہم آپ کو دے دیں گے لون, آپ واپس کر دیں. انہوں نے کہا جی گڈ ہو گیا. اب $1 بلین کے لیے انہوں نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں ہے, جو ہمارے سیکریٹریز تھے انرجی منسٹر کا, جو انویسٹرز آئیں گے وہ کر دیں گے. اب جب وقت آیا انویسٹر ڈھونڈنے کا, اب انویسٹر ہیں آپ اور میں, یا ہم ایون فارن انویسٹر بھی ہیں, مثال کے طور پہ میرے جیسے تمہارے جیسے لوگ ہیں نا یار, آنکھوں ناک کان والے, تم کیوں گھبرا گئے ہو, تمہاری تو مجھے ایگزیکٹ فائنینشیل حالت پتہ ہے جو پرسوں تم میرے ساتھ تم نے کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو صورتحال تھی وہ nobody was willing to invest. ریزن بلوچستان میں سے گزرنی ہے, ریزن امریکن سینکشنز ہیں, بیکاز امریکہ نے کہا تھا کہ اینی انڈیویجول اور اینی کمپنی انویسٹنگ اور ہیلپنگ ایران ان اینی سارٹ ول بی ڈکلیئرڈ, ول بی بلیک لسٹڈ. فارغ ہے. اور وہ جو امریکہ کا نوٹیفیکیشن تھا, ہماری فارن منسٹری نے سائیکلو اسٹائل کرا کے, فوٹو کاپیاں کرا کے پاکستان کی تمام منسٹریوں اور تمام اداروں اور کارپوریشنوں کو بھیج دیا.
اب ڈھونڈ انویسٹر رہے ہیں $1 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے، ساتھ امریکہ کا یہ سرکولر ساروں کو بھیج دیا. بیسکلی اگر میں اپنی چھوٹی عقل استعمال کروں، مقصد تھا 500 ملین لینا اور کام نہ کرنا. تو صاف ظاہر ہو گیا. ایک بندہ میرے پاس پلاٹ خریدنے ہے، میں اس کو چپیٹیں ماروں، گالیاں بھی دوں گا، کہیں یار تو پلاٹ نہیں لے گا. اچھا جی، اب آگے چلیں آپ. اب زرداری صاحب کو آئیڈیا آیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس لگا دیتے ہیں اور پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. دیکھو سر، کہتے ہیں نا زرداری سب پہ بھاری. میں اس اسٹیٹمنٹ کو اگر پازیٹیولی دیکھیں نا، آئی ریسپیکٹ دی ایکیومین آف دیٹ جینٹلمین. اب وہ استعمال کہاں ہوتی ہے یہ اب ہم وی ہیو ٹو سی. انٹیلیجنٹ آدمی ہے، Oh, yes. سلائٹلی ایول، دیٹس اٹ. مطلب دیکھو، جہاں انہوں نے اچھائی کی بات کی تو وہ بھی بہت بڑی بات کی، لیکن جہاں وہ دوسری طرف گئے تو وہ بھی بہت بڑی انہوں نے داستان رقم کی. اچھا، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ سیس لگایا. انہوں نے کہا جی جتنی LNG انڈسٹری ہے، جتنی یہ IPPs ہیں جو گیس لیتی ہیں، جو کنزیومرز ہیں، ساروں پہ لگا دو. پہلے انہوں نے منی مل بنا کے اسمبلی میں ڈالنے کی کوشش کی. لوگ کورٹس میں چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، کورٹس میں پنگ پونگ ہونا شروع ہو گیا. آلات نے کہا ہم پیچھے کیوں. اس کے بعد سپریم کورٹ آ گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تب افتخار چوہی صاحب تھے یا چوہی صاحب اتر کے دیتا ہے؟ اٹ ہارڈلی میٹرز کون تھا، سارے افتخار چودھری ہیں معذرت کے ساتھ. نہیں، قاضی صاحب تو ایسے یار جج 3 ملے پاکستان کو، AR کارنیلیس، جسٹس دھراب پٹیل اور جسٹس رانا بھگوان داس. باقی سارے یہ پاکستانی تینوں الحمدللہ. ایک ہندو، ایک پارسی اور ایک کرسچن. دے ور بیونڈ اینی آؤٹ آف ڈاؤٹ. ان کی انٹیگریٹی، ان کا انصاف اور ان کا میرٹ. رانا بھگوان داس چیئرمین FPSC تھے. ایک بچے کا انٹرویو لے رہے تھے. بچے نے اپنے پیپر پہ صرف لکھا ہوا تھا کہ میں DMG گروپ جوائن کروں گا. انہوں نے کہا یار تمہارا رزلٹ بھی بہت اچھا ہے، یو آر ڈوئنگ ویل ان انٹرویو، بٹ ٹوٹل جب میرٹ ایکیومولیٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے تم DMG کے لیے نہ کوالیفائی کرو تو تم آؤٹ ہو جاؤ گے. تم مجھے ابھی اجازت دو تو میں تمہاری سیکنڈ تھرڈ چوائس لکھ کے انڈورس کر دیتا ہوں، تو اٹ ول بی ٹیکن ایز کہ جو تم نے لکھی ہے. تو اس بچے نے کہا نہیں سر، DMG نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. کہتے ہیں شاباش، ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے. بٹ الحمدللہ وہ بچہ بعد میں ہو گیا، CSP افسر بن گیا، ابھی گریڈ 19 کا افسر ہے پنجاب گورنمنٹ کے اندر. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ ایسے لوگ تھے کہ آؤٹ آف دی وے جا کے ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ بچہ ہے ینگسٹر ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ایسے لوگ تھے. وہ 3 ہی پاکستان کو جوڈیشری میں جج ملے، باقی سارے اللہ کا فضل ہی رہا ہے سب کے اوپر. میں کہنا چاہوں گا کہ میں قاضی صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ان کا فل سپورٹر ہوں. FIA کا کوئی نوٹس آتا ہے تو میرا نام طارق منیر احمد. نہیں، FI کا کیوں نوٹس آئے گا؟ FIA کو ہم کوئی دہشت گرد ہیں یا کوئی ہم کو سائبر کرائم کر رہے ہیں؟ آپ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں، کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد تاسا کو نہیں پتا کوئی. ہم دیکھیں غلط یہ دیکھیں آپ لوگ نا ویسے یہ مس نامر نہ پھیلائیں. یہ نیچے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ویگو ڈالا کیوں نہیں. کیوں ویگو ڈالا آئے گا؟ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہماری فوج پیار کرتی ہے، ہماری ایجنسیاں پیار کرتی ہیں، ہمارا ملک پیار کرتا ہے، ہماری پولیس پیار کرتی ہے. ہم محب وطن شہری ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹائم پہ، ہم بجلی چوری نہیں کرتے، ہم سڑکوں کے اوپر غنڈہ گردی نہیں کرتے. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم تو یار کسی جلسے جلوس میں نہیں جاتے کہ وہاں دھماکہ نہ ہو جائے، وہاں دھکم پیل نہ ہو جائے، وہاں کچھ نہ، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اچھا ویسے فنلی نا جب 9 مئی والا سارا واقعہ ہو رہا تھا جہاں پہ ہمارا گھر لوکیٹڈ ہے، ہاں، تو ہم تو لوگوں کو پناہ دے رہے تھے. کسی کو چوٹ لگی ہوئی کتنے لوگ تھے جو وہاں سے رستہ بھول کے آئے ہوئے تھے، ہیلپ کر رہے تھے. ان کو بٹھا کے باہر چائے پلائیے لوگوں کو، کیونکہ ہماری وہ ایسی کالونی ہے جو ڈیڈ اینڈز ہیں، وہاں سے رستہ نہیں جاتا. اب لوگ نیچے اتر آئے اپنی گاڑیاں بچا کے، وہاں فیملیز تھی ساتھ، ان کو بٹھایا. اس دن بھی مجھے یاد ہے کہ 3 سرکاری گاڑیاں، عام لوگ تھے دفتر سے، ان کو ہم نے پروٹیکٹ کر کے چھپایا تھا. پولیس والے جو وہاں سے بھاگے تھے بیچارے کٹ کھا کے، ان کو بھی آتا، اور نارمل سویلینز بھی. جی پریشان تھے لوگ یار. مطلب لوگ نارمل چیز تو نہیں ہے. ہر ایک عام آدمی تو نہیں آتی نا ان چیزوں کو دیکھنے کا، یہ وہ آگے پیچھے. تو یہ ایسی بات ہی ہے.
اچھا سر واپس لو جی آگے چلو ذرا کام اس کی دیکھو نا کہ ماشاء اللہ ہم کرتے گئے اس کے اوپر. ہمارا $1 ملین جرمانہ طے ہو گیا. $1 ملین بھی جرمانہ ہم نے طے کر دیا اور لکھ دیا کہ جناب اگر ہمارا پھڈا ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف ایران نے یہ جناب پیرس کا فورم ہے انٹرنیشنل کورٹ کا, ہم وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں گے, آربیٹریشن وہاں پہ. ایک فنڈ بھی کھڑا کر لیا, 500 ملین بھی لے لیا. اچھا جو فنڈ کھڑا کیا وہ فائنلی کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں. اچھا اب پاکستان کے پاس کیا جواز تھا کہ یار پیسے کو نہیں کس طرح بنائیں, پیسے کو نہیں کس طرح بنائیں. کسی کو عقل نہیں آئی کہ یار یہ $1 بلین کسی بینک سے لے لیں, کچھ کر لیں, اس کو بنا لیں. جس طرح ابھی لے رہے ہیں, جس طرح بھی لوکل کمرشل بینک لوکل کمرشل لے رہے ہیں, ہم یہ لے لیں اور یہ بنا لیں. جب یہ گیس آئے گی یہ اتنی سستی گیس. اچھا گیس کتنی لینی تھی؟ 750 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے which could go up to 1 billion cubic feet per day ایران کے ساتھ. یہ بہت بڑا ایگریمنٹ تھا. یعنی پورے پاکستان نے گیس ہو جانا تھا, انڈسٹری چلنی تھی, فرٹیلائزر پلانٹ چلنے تھے, کیمیکل پلانٹ چلنے تھے, ٹیکسٹائل کو خوشحالی ہونی, جو IPPs کے پاور پروجیکٹ تھے, بتی بننی تھی گیس سے, بڑا گیم سیٹ ہو جانی تھی پاکستان کی. اچھا اب نہ کسی عقل مند نے امریکہ سے ویور لیا, نہ کسی عقل مند نے امریکہ سے نیگوشیٹ کیا کہ بھائی جان یہ کر رہے ہیں. اور 25 سال کے لیے ہمارا کانٹریکٹ تھا کہ جو پارس کا گیس فیلڈ ہے جہاں سے آنی تھی 25 سال تک اس نے گیس سپلائی کرنی تھی. وہ کہتے کہ جی یہ ہمارا بینیفٹ ہے اور اس سے بات کریں ہم چھوڑ دیتے ہیں ایران کو. آپ ہمیں یہ تاجکستان سے بجلی ہے اس طرح لے کے دیں, یہ ہمیں اس طرح کر دیں, LNG ٹرمینل اس طرح کا لگا کے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. انڈیا نے اپنی نیوکلیئر ڈیل بنائی, وہ بھی کسی نے کیا, یہ بھی نہ کیا, اور انہوں نے یہ اپنا ایگریمنٹ داغ دیا. اچھا بیچ میں جب امریکہ تڑیاں دے تو بیچ میں سے ڈریں, ہمت بھی نہ ہو کسی کی کرنے کی. ادھر سے اللہ کا فضل ہو گیا, تھینک یو بیٹا جزاک اللہ خیر. ادھر سے جب اس کی امریکہ کی تڑی آ گئی تو بیچ میں سے ڈریں بھی سارے, ہمت بھی کسی کو نہ ہو کرنے کی کہ جناب وہ سینکشنز لگا دیں گے. اچھا اب میں تمہیں امریکن سینکشنز کا بتاتا ہوں. پاکستان کا جتنا ہے نا فوجی اکوپمنٹ, بالخصوص ایئر فورس کا, ہمارے ریڈارز, ہمارے ایئر کرافٹس یا امریکن ہیں یا فرینچ ہیں, 2-4 مہینے تو وہ چل سکتے ہیں, ورنہ پیچھے سے جو پارٹس کی سپلائی ہے وہ نہ ہو تو یہ سب کچھ گراؤنڈ ہو جائے گا. مثال ہے کہ ہم اب دیکھو اس کو تم بزدلی کہہ لو یا اس کو حکمت عملی کہہ لو یا اس کو بیوقوفانہ موو کہہ لو, جو مرضی نام دیتے رہیں. جب آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آپ ہیڈ آن جاتے ہیں تو وہ فی الحال فوری طور پہ یہ بند کرتے ہیں, فرانس کو اشارہ کرتے ہیں, یہ بند ہو جاتا ہے. اب تو ایک نیا پلیئر میدان میں آ گیا, IMF, اس کو اشارہ کرتے ہیں, ہم ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں. آپ IMF سمجھو کہ ہمارا نا وہ بجلی کا سوئچ نہیں لگاتا گھر میں, وہ نیچے کر دو تو بتی بند. اب IMF پیسے نہ دے, ہم لیکویڈیٹ ہو جائیں, ہم ڈیفالٹ کر جائیں, LCیاں نہ کھلیں, پٹرول نہ آئے تو جہاز بیس, ٹرانسپورٹ بند, بحری جہاز بند, سارا کچھ بند. اس کے بعد اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, چاہے امریکہ آئے, چاہے افغانستان آئے, چاہے ایران آئے, چاہے اوپر سے جہازوں پہ کوئی آئے, چاہے زمین سے آئے, السلام علیکم والی بات ہی ہونی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے آگے سے. تو صورتحال بڑی گمبھیر تھی. اب کسی نے نہ امریکہ کے ساتھ کیا نیگوسیٹ, نہ کوئی مذاکرات. سر اگر ہے تو یہ ایویڈنس دیں, یہ کہیں کہ جناب ہم 6 مہینے میں 18 دفعہ امریکہ گئے, 15 دن ہمارا فارن منسٹر وہاں رہا, 2 مہینے ہمارا پرائم منسٹر وہاں رہا, ہم امبیسڈر کو روز بلا لیتے تھے, روز اس کی خاطر مدارت کرتے تھے, اس کی منت سماجت کرتے تھے, فلانے کو ہم ملے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا والے کو ملے, کس کو ملے, کسی کو نہیں. آپ امریکہ کو نہ بھی ملیں, آپ نے بات کی کہ بہادری کا ہو, حکمت عملی کا ہو, آپ اس ٹائم رشیا چائنا کو مل سکتے تھے. سر جی دیکھو, جی اگر آپ کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے, اس لائک گاہک پلاٹ دیکھنے آتا ہے نہیں لیتا, یہ مطلب اور گاہک نہیں ہے, بہت سارے گاہک ہیں, آپ اور کس طرف جا سکتے ہیں, ایفرٹ کرنا ہے. اچھا جی اب کیا ہوتا ہے کہ ہنا ربانی کھار وہ دے دیتی ہیں, نہ کوئی انویسٹر ملتا ہے پاکستان کو. اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ روس کا ایک ادارہ ہے گیزپروم, وہ اس نے کہا کہ جی ہم پائپ لائن بھی ڈال دیں گے اور کنسٹرکٹ بھی کر دیں گے اور پیسے بھی نہیں لیں گے, ہمیں بعد میں دے دیں. ظاہر بات ہے وہ اتنے بڑے بڑے, چونکہ پورے روس میں جال بچھا ہوا ہے گیس پائپ لائنز کا اور آئل پائپ لائنز کا, وہ اتنی بڑی ان کی وہ کمپنی ہے کہ اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دیکھو نا $1 بلین تو خرچہ آنا تھا نا, ایکچولی تو $400 ملین لگنے ہوں گے نا, باقی $600 ملین تو کھانے کو نہیں ہوتے ہیں لوگوں نے.
تو $400-500 ملین وہ آ کے لگا دیتے اور $1 بلین یا اوپر نفع بھی ان سے لے لیتے, وہ کر لیتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسے برے پھنسے اپنے سیس کے اندر. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میٹر ڈاؤن کر لیا اور کاؤنٹنگ شروع کر دی کہ جناب فلانی انڈسٹری کے خلاف 5 کروڑ, اس کا 20 کروڑ, اس کا 30 کروڑ, یہ 795 ارب روپیہ بن گیا. 795 ارب روپیہ جو انہوں نے لینا ہے مختلف انڈسٹریز کے ساتھ. اچھا, اب یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے. یہ وہ $1 بلین ان کا بڑے آرام سے پورا. دیکھو اس زمانے میں تھنک ڈالر تھا 125 یا 30 کا. جب سیس لگا, جب یہ انہوں نے پلان کیا تو حکمت عملی صرف ایران کی گیس پائپ لائن نہیں تھی, تائپی والی بھی تھی, LNG ٹرمینل بھی تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ اتنے کو پیسے اکٹھے کر لو یہاں سے کہ یہ سارا کچھ بنا لو. سر آئیڈیاز برے نہیں تھے. دیکھیں ڈاکٹر محبوب الحق کے کردار تھے, آپ جانتے نہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ پاکستان کا 5 ایئر اکنامک پلان بناتے تھے. ان کا پلان کاپی کر کے ان سے بنوا کے کوریا والے لے گئے اور اسی کو استعمال کر کے وہ ایک اکانومی بن گئے اور اتنی روبسٹ اکانومی بن گئی. لیکن ہمارے ملک میں جو پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہوتا نا. یہ 795 ارب کا ہم نے بل بنا لیا, یہ بنا لیا. اس میں سے جناب عمران خان صاحب کا دور آیا تو وہ پڑے تو انہوں نے $208 ارب معاف کر دیے. کس قانون؟ 208 ارب روپے معاف کر 208 ارب روپے انہوں نے انڈسٹریز کو مختلف کو جو ان کو سمجھ میں آئیں, جن کو ضرورت تھی. یہ ہم 2018 میں آ گئے جی, ان کو معاف کر دیے. کس بنیاد پہ کیے کسی کو پتہ نہیں. ابھی تک پائپ لائن کا 1 انچ بھی نہیں بنا, کچھ بھی نہیں بنا انہوں نے. اچھا پھر بیچ میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم کوئی 80-90 کلومیٹر کا نا جو گوادر شہر سے ایران کے بارڈر تک کا, اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. اس کی پائپیں شائپیں آ گئیں, کوئی افتتاح شاہ بھی ہو گیا. پھر امریکہ نے دبکا مارا. اس وقت میں خیال ہے ڈونلڈ لو ہی تھا سفیر, پاکستان کا کوئی والی وارث. اس نے آنکھیں شانکیں نکالی, یہ چپ کر کے بیٹھ کے انہوں نے اس کو وہیں شرف کر دیا. پیسے لیے ہوئے ہیں, پیسے ریز کیے ہوئے ہیں, پیسے ریز کیے ہوئے ہیں, سارا کچھ کیا ہوا ہے. لیکن سر کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اگر یہ اب 2015 جنوری سے 1 ملین پر ڈے کی ڈیفالٹ ہو رہی ہے. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 سال, یعنی کہ $3.65 بلین. نہیں سوری, نہیں سر, ہاں نہیں 10, ہاں $3.65 بلین. سر ساتھ بیچ میں کوئی جرمانے شانے بھی ہوں گے نا. چلو $5 بلین ہم راؤنڈ آف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب کیا کیا ایران نے 2014 میں, جب انہوں نے کچھ بھی نہ کیا, 2015 جنوری میں تو گیس چالو ہونی تھی نا, دوبارہ پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس میں 10 سال کی انہوں نے ایکسٹینشن دی ان کو, جو ستمبر 2024 میں پوری ہوتی ہے. یہ جڑا آیا کھڑا ہے, جو آیا کھڑا. 2022 میں ایران نے نوٹس دیا, وارننگ. انہوں نے کہا کہ سیریس لیگل امپلیکیشنز ہوں گی جناب, پاجن کام خراب ہو جانا جی, اسی چھڑنا نہیں تمہوں, بندے بڑھو. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ایران ہے جس کا 2022 کا نوٹس شاید میرا خیال ہے پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کو پتہ بھی نہیں ہوگا, جس کا انہوں نے فوراً ایئر اسٹرائک کرا کے وہ بدلا لیا اس ڈرون اٹیک کا, یہ ابھی پیچھے. ٹھیک ہے. اب ایران کے جذبات اور حالات آپ کے سامنے ہونے چاہیے کہ وہ کیا ہیں اس وقت آپ کے لیے. کتنے آپ ان کے دوست اور کتنے آپ ان کے سکے, یا کتنے آپ چہیتے, یا کتنے مسلمان بھائی ہیں اس وقت اس سٹیج کے اوپر. اب انہوں نے دے دیا ہے آپ کو سر فائنل نوٹس. فائنل نوٹس کیا ہوتا ہے؟ فائنل نوٹس یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس آخری چانس ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں اور بتائیں کہ آپ نے پائپ لائن ڈال دی ہے, کر دی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم جا رہے ہیں پیرس آربیٹریشن کی طرف. پاکستان کے اندر کہیں آپ کو سننے کو نہیں ملے گا کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, سارے جو پاکستان کے بڑے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے, اچھا جناب ایک بندہ ٹیم ایران بھیج دیو, دوسری ٹیم ادھر بھیج دیو, کوئی تو ایران پہ انفلوئنس کر سکتا ہے, چائنا بھیج دیو,
ਚਾਈਨਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ? ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕੂਤ ਹੈ ਸਰ, وہ ٹینشن معافی مشکل والی بات ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. میں سنا ہے وکیل ڈھونڈ رہے ہیں یہ میں آئی واز کمنگ ٹو دیٹ، یہ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کیس فائٹ کریں گے. سر یہ وہ بد نصیب قوم ہے. قوم نہیں ہے جی، لیڈر کے لیڈر سر ارشد ندیم کو مل گیا گولڈ میڈل، گڈ، اس کو دو 10 کروڑ 20 کروڑ، اس کو گاڑی دو، اس کو کمٹ کرو فار لائف ٹریننگ، بلا 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 بلا. سر یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ چیف منسٹر یہاں سے پورا دن کام چھوڑ کے صوبے کی، جس صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے، جس صوبے میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، کہ وہ چلی جائے میاں چنو، ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے وہاں، وہ اتر رہی ہے، جا رہی ہے، اس کے گھر کہہ رہی کیا حال ہے ارشد، تمہارے بچے کیسے ہیں، یہ بیٹی کیا نام تم نے رکھا ہے اس کا؟ واہ جی واہ. سر یہ ملک ہے، یہ اس کے حاکم ہے کہ جناب وہ اس کو انوائٹ کر رہا ہے، گورنر سندھ کا، وہ اس کو بلا رہا ہے، وہ بٹھا رہا ہے گاڑی میں، وہ جا رہے ہیں جاوید نہاری کھانے. سر پولیس جا رہی ہے، اسکواڈ لگے ہوئے ہیں، روٹ لگے ہوئے ہیں، گھیرے ڈلے ہوئے ہیں، وہ نہاری کھا رہا ہے. پھر وہ جا رہے ہیں پتہ نہیں کون سی لسی پینے کے لیے، گورنر صاحب، اور اس کی وہ ویڈیو آ رہی ہے کہ جناب لسی کیسی ہے، وہ اس کے منہ میں بھی لسی ملی ہوئی ہے. گورنر ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ ٹک ٹاک سٹار ہے. سر میں کہتا ہوں وہ کرسٹوفر کولمبس ہے. گورنر سرکاری ملازم ہے، اسٹیٹ سے تنخواہ لیتا ہے، اسٹیٹ کا گھر استعمال کرتا ہے. اور دوسرا، کس ملک میں آپ نے دیکھا ہے کرۂ ارض پہ کوئی ملک بتا دو، چھوٹا بڑا درمیانہ، سر وہاں تو عوام استقبال کرتی ہے اپنی فٹ بال ٹیم کا. 2 کروڑ بندہ سڑکوں پہ ہوتا ہے، 10 گھنٹے وہ ڈبل ڈیکریں پھنسی رہتی ہیں، وہ اوپر سے ان کو ہاتھ لاتے ہیں، لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں. ارشد ندیم ڈبل ڈیکر میں تھا، پر اس میں مریم نواز کی تصویر تھی. سر وہ پرائم منسٹر نے بلا لیا، اس نے ایک دن پورا ضائع کیا اس کے ساتھ. پریزیڈنٹ نے بلا لیا، اس نے پورا ایک دن ضائع کیا اس کے ساتھ. میں آپ کو دعوے سے ایک بات بتاؤں، ارشد ندیم سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، اس کے چاہنے والوں کو، میں آپ سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں. آئی ریسپیکٹ ہم دا موسٹ. لیکن آپ ہمیں بتاؤں ہمارے اندر کیا قابلیت ہے، ہم اس کا دماغ اتنا خراب کر دیں گے یہ حرکتیں کر کر کے کہ وہ اپنی ٹریک اور پٹری سے اتر جائے گا. اللہ نہ کرے. کمال بات کرتے ہیں آپ. یہ کیا ہوگی، واٹ آر دے ڈوئنگ؟ سندھ کے اندر آج الرٹ ہے، سمندری طوفان ہٹ کرنے لگا ہے. کل تک وہ اس کو، اور وہ ایک دن پہلے تو نہیں پتہ لگتا کہ جناب طوفان آ گیا جی. وہ رپورٹیں بنتی ہیں، سب کچھ بنتی ہیں. کراچی میں پانی کھڑا ہے بارش کا، ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے. گورنر صاحب اس کو لے کے سیریں کرا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. ہر کوئی بندہ اس کی اچیومنٹ کے اوپر اپنے لیے مائلیج لے رہا ہے کہ وہ اپنے لیے عوام میں پاپولیرٹی گین کر سر رہا ہے. آپ جیلس ہیں. شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا، ٹھیک ہے، وہ اس ویژن کو انکیش کر رہے ہیں. آپ ایسی چیزیں نہیں سوچ سکے، تو یہ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا قصور تو نہیں ہے. اچھا اب ایک نیا تماشا لگ گیا ہے. اب ایک دن ایک ویڈیو آ رہی ہے، کوئی بچی ہے بانو بٹ، وہ کہتی ہے میں نے گولڈ میڈل لیا ہے. اب وہ اپنے 20 کروڑ 50 کروڑ ڈھونڈ رہی ہے. اب وہ ایک اور بچہ ہے، وہ ووشو کے شوشو باکسر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے بھی گولڈ میڈل لے لیا ہے. ایک اور کو پہلوان صاحب ہیں گجرانوالا کے، بہت ماشاءاللہ میری طرح بہت بھاری بھرکم ہے، لفٹر جو ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی میں نے کچھ بہت کمال کر دیا ہے تو میرے کدھر ہیں پیسے. پھر ایک بچہ میدان میں آیا جو ایشیا میں کچھ جیت کے آیا تھا، اس نے کہا جی مجھے پلاٹ کا وعدہ کیا تھا، بلکہ میں نے 25-50 ہزار جیب سے جمع کرائے رجسٹریشن کے. ادھر میں کہوں ایک ریالٹی بتانا ہوں لوگوں کو، پاکستان میڈلز جیتتا رہتا ہے، اس ناٹ لائک نہیں جیتا. پرابلم از اولمپکس پہ گولڈ نہیں جیتا ہم نے بہت عرصے سے. سر اور ہو گیا نا، اسد ہو گیا، جیت لیا، گڈ. اس میں ایک ایشو ہے سر، میں چاہوں گا کہ لائک ہماری آڈینس کو پتہ چلے. لائف آف این ایتھلیٹ بہت عجیب سی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے اور کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، اور آپ پاگلوں کی طرح ٹریننگ کر رہے ہوتے ہو، اور پھر ایک دم سے آپ فیمس ہوتے ہو تو آپ کا دماغ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ یہ تو ارشد بھائی تو انٹرنیشنل سپر اسٹار ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ لاہور کے اندر میچ جیت کے پاگل ہو جاتے ہیں ایسی جب 100 بندہ انہیں پہچانتا ہے، جانتا ہے، ملتا ہے. تو یہ بہت ڈینجرس سلپری سلوپ ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر اسپورٹ سائنس ہے نہیں، سائیکالوجی کے اوپر کام ہوتا نہیں جنرلی. تو ایون ہماری کرکٹ ٹیم دیکھ رہا ہے، لائک بابر اعظم
اچھا کھیلے برا کھیلے، اس کو پتہ ہے اس کے کروڑوں فینز ہیں جس کو سپورٹ کریں گے نو میٹر واٹ، جس کی وجہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں گروتھ نہیں ہوتی، ڈکے ہونا شروع ہو جاتی ہے چیز، انضمام جو ہے وہ پیک کے بھی 10 سال بعد کھیل رہا ہوتا ہے، تو ایک پرابلم تو ہے ڈیفینیٹلی. اب سر اس وقت کیا اسٹیٹس ہے کہ 2024 کی ستمبر تک آ گئی ہے، پائپ لائن 2 دن میں تو بننی کوئی نہیں، سر کچھ بھی نہیں ہونا ایسی پیرس جانا ہے. سر. اب یہ ہماری حکومت جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں جی وکیل تلاش کرو. وکیلوں کا میں آپ کو بتا دوں، ان وکیلوں نے کو 30-35 لاکھ تو لینے نہیں ہیں. نہیں یہ لیں گے ملینز آف ڈالرز. یہ فری نہیں کریں گے. نہیں سر، فری کوئی بھی نہیں ہے. سر اس میں لوکل وکیل بھی کریں گے اور آپ باہر کے وکیل بھی کریں گے. میں آپ کو ریکارڈنگ کے کیس میں بتا دوں کہ لوکل ایک فرم تھی، اس کو احمد بلال صوفی صاحب ریپرزینٹ کرتے تھے، ایک بڑے نامور وکیل ہیں. انہوں نے بھی کروڑہ روپیہ لیا گورنمنٹ آف بلوچستان سے. اچھا. اس کے بعد دوسری طرف جو وکیل تھے انہوں نے وکیل کروائے برٹش پرائم منسٹر ٹونی بلیئر کی بیوی ہیں چیری بلیئر، ان کی کمپنی تھی. ان کو سر ملینز آف پاؤنڈز دیے گئے. اچھا میں مزے اور لطف کی بات بتاؤں کہ ایسی صورتحال کے اندر جو پاکستانی وکیل ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے میں پیسے نہیں لوں گا. یا تھوڑے سر کلبھوشن یادیو کے کیس میں جو انڈیا کی طرف سے وکیل آیا، اس نے 1 روپیہ نہیں لیا اپنی گورنمنٹ سے. جی اس نے 1 روپیہ نہیں لیا، اور ہماری طرف سے وکیلوں نے ٹکا کے پیسے لیے اور کیس ہار کے آئے، جس کے اوپر اسٹے ہو گئی ہے اس کی ڈیتھ سینٹنس کلبھوشن یادیو کی. اور ہم اس کو رکھ کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ وہیں بیماری سے مر جائے تو مر جائے. لیکن وہ جو ایک تھا کہ ایک میسیج دینا دہشت گردوں کو اور اکراس دا بارڈر ٹیررسٹ کو، اور پھانسی ٹانگ دیتا ہے انہوں نے اجمل صاحب کو پھانسی لٹکائی تھی. جی ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہم دنیا مافیا سے بے خبر پڑے ہیں. اچھا اب جو ریکوٹک والے کیس ہم نے کروڑوں روپے دیے تو آبویسلی ہم وہ کیس جیت گئے ہوں گے. ریکوٹک والا وہ سر آپ بالکل نہیں جیتے. آپ کو وہاں سے جرمانہ ہو، کیونکہ اب یہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے. پہلے وہ 2 چیزیں اسرٹین کرتے ہیں. جو پہلا حصہ کیس کا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ لائبلٹی اور جورسڈکشن. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری جورسڈکشن ہے کہ نہیں، کیونکہ پہلا کام جو آپ کا وکیل جا کے کہتا ہے کہ جناب آپ کی جورسڈکشن نہیں تو آپ کا تعلق ہی نہیں ہے جناب، یہ ہمارا جس طرح ریکارڈنگ میں یہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ انلیگل ایگریمنٹ ہے، یہ کینسل. ہم تسلی میں تھے کہ ساڈے سپریم کورٹ نے، ساڈے چودھری افتخار صاحب نے کہہ دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سن سکتی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ ایگریمنٹ میں تم نے لکھا ہوا ہے کہ فائنینشیل آربیٹریشن ادھر ہوگی. اس ایگریمنٹ میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے لکھ کے دیا ہوا ہے، جس پہ سائن، سٹیمپ، انگوٹھے، وٹنس، موریں، سیلیں لگی ہوئی ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بھی اور مملکت ایران کی بھی. ایک نا ایسی گندی بات یاد رہی ہے، شوٹ کے بعد آپ کو بتاؤں گا. سر چھوڑیں آپ نا، مجھے پریشان نہ کریں. انہوں نے آپ کا معاملہ سیٹل ہو گیا جورسڈکشن والا. وہ 2-4 پیشیاں ہوں گی، وہاں صرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پیشی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد ہوتی ہے، تو آپ کو سکون ملا رہتا ہے. وہ لوکل کورٹ کی طرح نہیں ہوتا کہ نیچے ریڈر کو دے کے ہفتے بعد لگوا لو. بندہ وکیل ہی بن جائے، پیرس کے چکر لگ جاتے ہیں. سنیں نا سر، آپ کو لگوا دیتے ہیں پیرس کے چکر. یہ جورسڈکشن ڈیسائیڈ ہوگی. پھر اب بات آتی ہے لائبلٹی کی کہ اس میں لائبلٹی ہے کہ نہیں. اس میں بھی کلیئر کٹ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 2015 جنوری سے اگر پائپ لائن لیٹ ہوتی ہے اور گیس پاکستان کے اندر دوڑتی نہیں ہے، ایران سے دوڑتی بھی آتی ہے اور ادھر نہیں جاتی، تو $1 ملین روزانہ. لیکن سر اس میں اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایران نے اپنی سائڈ پہ نہ بنایا ہو. ایران نے اپنی سائڈ پہ اپنی بنا لی ہے، وہ لے آئے ہیں، وہ پروف ایویڈنس وہاں پہ سارا وہ پرووائڈ کریں گے. پاکستان جو ہے وہاں پہ اس کیس کے اندر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ 20-25 کروڑ ڈالر اور لگیں گے پاکستان کے وکیلوں کی صورت کے اندر. 1-2 سال شہباز شریف کی کوشش ہوگی کہ میرے ٹرنیور میں یا اگلے ٹرنیور میں چلا جائے، کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائے. یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس میں پکی پڑے. اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے. لیکن اس وقت جو پاکستان کے مسلمانوں کی، پاکستان کی قوم کی حالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لگتا نہیں. ہمارے فورن منسٹر کون ہیں اس وقت سر؟ اس وقت جناب اسحاق ڈار صاحب. وہ تو بڑے سینئر آدمی ہیں. پیچھے بھی داتا صاحب آئے ہوئے تھے پرسوں، غسل دے رہے تھے عرق گلاب سے اس کو.
یہ دعا کرنا ہے جیسا کہ ایران ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہی کرائی ہے انہوں نے یہ دعا. کرائی دعا پھر ٹھیک ہے سر. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگی سر اس کی تفصیل. یہ جتنا کو میں نے پڑھ دیا نا یہ وہ اگر میں فارن منسٹر ہوتا میں اس وقت ایران بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے خمینی کیا حال ہے. سر کل رات میں 12 بجے تک جاگ رہا تھا کیونکہ رات 11:30 بجے مجھے یہ رائٹ اپ پرنٹ آؤٹ ملا آگے پیچھے کا. میرا قصور ہے. وہ قصور کی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے پہلے مل گئی پی ڈی ایف فائل. اب پی ڈی ایف پہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے موبائل پہ میرے لیے. مجھے مزہ نہیں آتا, میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. وہ ملا, میں صبح سویرے لگا اس کے اوپر, پھر دفتر آ کے نوٹس بنائے, اس کا جسٹ بنایا کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ایسی جو ہمارے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. ان کو یہ پوائنٹ بتانا ہے کہ اس میں نیگلیجنس کہاں ہوئی اور کیا چیز ہماری طرف آ رہی ہے. اب حکومت وقت سے بنتی ہے کہ خدا را اس کو آپ ڈپلومیٹکلی ڈیل کریں, لیگلی آپ یہ بیٹل نہیں لڑ سکتے. ابھی تک جتنے حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں, ہاں انلیس کلوز میں ایگریمنٹ میں کوئی ایسا کلوز لکھا ہو. ایکچولی اس طرح کے ایگریمنٹس پبلک ہونی چاہیے. پر ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ جب سینٹ کمیٹی نے آئی پی پی کانٹریکٹس منگائے تو وہاں پہ ایک افسر نے کہہ دیا, سرکاری افسر نے, کہ آئی پی پی کانٹریکٹس ہم آپ کو دیں گے نہیں. لائک ہمارے ملک یہاں پہ رکنا, کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دیں تم اور میں اور یہ ساری عوام جو یہ سن رہی ہے, لیکن وہ ایگریمنٹ میں اور تم اور یہ عوام نہیں دیکھ سکتی. کیوں؟ وہی کہہ رہا ہوں, لائک $500 ملین لیے کہ پاکستان پہ قرض چڑھ گیا, اب پاکستان پے کرے گا. تو پاکستان کوئی بزنس نہیں ہے یا کسی لڑکی کا نام نہیں ہے. پاکستان یعنی پاکستانی پے کریں گے. تو ہمیں ان کانٹریکٹس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. لائک آج تک میرے خیال سے کسی کو ریکو ڈے کا کانٹریکٹ نہیں پتا کیا ہے. نہیں پتا کیا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لاس ویگس میں اس کی میٹنگز ہوتی تھیں. جی, حالانکہ اس کمپنی کا لاس ویگس سے کوئی تعلق نہیں. سر بلوچستان گورنمنٹ کے جو بیوروکریٹس تھے نا, اس کو اس کمپنی نے, جو پہلی کمپنی تھی, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, جس کا مائننگ سے کوئی تعلق نہیں تھا, جس نے کانٹریکٹ لیا تھا, انہوں نے کہا آئیں جی آپ کو اپنے ہم دکھاتے ہیں کیسی ہوتی ہے ہمارا کام کیسا مائننگ کام کیسا ہوتا ہے. تو وہ ان کو لے گئے لاس ویگس اور لنڈن, اور ہمارے بیوروکریٹس نے جو گریڈ 18-19 کے افسر تھے, انہوں نے ریکوائرمنٹ دی کہ جناب ہمیں وہ بڑی لیموزین چاہیے, اس میں 6 خواتین 4 خواتین ہوں اور وہ اس طرح کی بوتلیں ہوں اس کے ان اندر. کو تبلیغ کرنی تھی. انہوں نے کیا, واللہ انہوں نے کیا کرنا تھا, ان کو مجھے کیا پتا کیا کرنا تھا. آپ کو نہیں پتا؟ مطلب یہ ایسے بدتمیز اور بےہودہ انسان ہے. اس کے بعد میں کو بتاؤں. سر نیب کی انکوائری اس کے اوپر ہونی چاہیے, ان کے اوپر الزامات اسٹیبلش ہونے چاہیے. مطلب پاکستان کا وہ اتنا پیارا پروجیکٹ, اتنا زبردست پروجیکٹ, اتنا شاندار پروجیکٹ, یعنی وہ سونے کے پہاڑ, وہ ہماری قسمت بدل سکتے ہیں, وہ ڈیریل ہوا, اتنا لیٹ ہو گیا. یعنی وہی کام کرنے کے لیے اب اتنے ایکسپینسز انکر ہو رہے ہیں. ریسنٹلی تو سعودی عربیہ نے کہا میں 15% دے دوں. انہوں نے دیکھا مریا پہ ہے. نہیں سر, نہیں سستے میں ملے گا. سر وہ پتہ کتنے میں لے رہے ہیں؟ $80 کروڑ میں. میں بھی کہہ رہا ہوں سستے میں مل رہا ہے نا سر. $80 کروڑ آپ کہیں تو میرا خیال ہے ملک ریاض دے دیں. ملک صاحب کو تو زیادہ ہی پیسے ہوں گے. میں کہتا ہوں آپ سعودی عربیہ کے بجائے ملک ریاض کو دے دو, کم از کم پاکستانی ہے, مشکل وقت میں اس کی بازو تو مروڑ لو گے. اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی بزنس مین کو اچھا کام کرے نا پاکستان کے لیے, تو پھر سیاست دانوں کو اچھا نہیں لگتا, بیکاز وہ کریڈٹ لے لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ایک بندے نے کہا تھا میں قرضہ دے دیتا ہوں, بس میرا شکل جو ہے نوٹ پہ آ جائے, لیکن سرکار نے اس کی اجازت نہیں دی. اس بندے کا نام سیٹھ عابد تھا. تو یہاں پہ لوکلی اگر ہماری کوئی مدد کرنا چاہے تو سرکار کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. سر مجھے جو مرضی کرتے رہیں. شاید سیگل فیملی میں سے کوئی اس چیز کو ویریفائی کر سکے. جب فیصل آباد میں میڈیکل کالج اناؤنس ہوا, اس زمانے میں صرف پنجاب میں فاطمہ جناح کنگ ایڈورڈ ہوا کرتے تھے. سیگلز نے آفر کی کہ آپ اس جو میڈیکل کالج کا اور اسپتال ہے ہم بنا دیتے ہیں, آپ صرف ہمارے کسی بڑے آباء و اجداد کے نام پہ اس کا نام رکھ دو. مصطفیٰ کھر اس وقت ہوا کرتا تھا پنجاب کا گورنر. انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ. پیپلز پارٹی کا جو تھا, پیپلز پارٹی کا جو 14-15 شادیاں تھیں. جی اسی طرح اپ اسٹینڈنگ آدمی تھا کافی, سنا کریکٹر اس کا بڑا اچھا تھا. جی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے, یعنی لوگ جو اپنا پیسہ دے کے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ کا ہاسپٹل جنا ہاسپٹل ہے, اس میں ایک صاحب لگے ہوئے دن رات اپنا جیب سے پیسہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ اس کو میرے نام پہ کر دو یا اسپتال میرے ابا جی کے یا دادا جی کے نام کے اوپر کر دو. ویرز ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر کتنی جگہیں ہیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے نام پہ لگائی جا رہی ہیں. ویرز وہ نواز شریف صاحب کے پیسوں سے نہیں بنی, وہ میرے آپ کے پیسوں سے بن رہی ہیں. ہم نے وہ انٹرویو کیا تھا ان کا, وہ جو ڈار بھائی نہیں ہے, وہ عثمان ڈار, اس نے کہا تھا کہ جب بھی افتتاح ہوتے ہیں نا تو یہ اس ایریا کے ہائیسٹ ٹیکس پیئر کے نام ہونے چاہیے. لائک برج کا اس کے پیسوں سے بنا ہے, اٹس ناٹ لائک میرے پیسوں سے بنا ہے, اٹس ناٹ لائک گورنمنٹ کے پیسوں بنا ہے. اس کے
انفارچونیٹلی ایک ایک بڑی عجیب سی ریالٹی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ابھی عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپیہ ریلیز کیا گیا, تو شہباز شریف نے اپنی ذاتی جاگیر سمجھ کے آرمی جو ملک کو ذاتی جاگیر سے اس کو دے دیا ہے. وہ 20 ارب روپے پاکستانی عوام کے لگ رہے ہیں جس وقت بجلی کی آپ کی پیک ہوئی ہے کمپلیٹلی. مثلاً 40 ارب روپے انہوں نے فیڈرل کو دیے ہیں تو بجلی کے بلوں میں غالباً تھوڑا سا فرق آیا ہے. تو اگر یہی پیسے بجلی کے بلوں کے لیے اور دے دیں تو اور فرق آ جائے گا. تو اس لائک وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہمارے پرابلمز ہیں کیا, یا دیکھنا کیا چاہتے. ایک ڈپریشن کی صورتحال تو میں کہہ ہی سکتا ہوں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر, لیکن اس وقت کو پتہ ہے گورنمنٹ کا نمبر 1 ایجنڈا کیا ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی. کسی طرح اوریہ مقبول جان کی ہم تنقید روک دیں گورنمنٹ کی, کیونکہ وہ ملک کو اصل میں تباہ کر رہی ہے. دیکھو جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ہوتی ہے نا, یہی ایک انسان کو, ایک ٹیم کو, ایک ادارے کو, دیکھو کوچ کیا کرتا ہے جب ٹیم میچ کھیل کے آتی ہے ڈریسنگ روم میں, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار آپ نے اچھا نہیں کھیلا, آپ کی بالنگ ٹھیک نہیں تھی, آپ نے وہ کیچ ڈراپ کیا لیکن وہ بہت مشکل تھا, ہیومنلی پاسبل نہیں تھا, اس لیے ڈونٹ فیل بیڈ. وہ کرٹیسائز کرتا ہے, وہ کرٹیک دیتا ہے ان کو, یہ کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو بڑے پیمانے پہ لے جائیں تو ایک ادارے کا جو باس ہے وہ یہی کرتا ہے, ایک صوبے کا سربراہ یہی کرتا ہے, ایک ملک کا سربراہ یہی کرتا ہے. اسی طریقے سے ترقی ہوتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. تو اگر یہ کرٹیسزم کو روک دیں گے, یعنی اگر یہ چاہیں گے کہ سب چیز کو, ہر چیز کو اچھا کہو, ہر چیز کی ان کی تعریف کرو. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ کے اجازت لیتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں سر اجازت لے کے؟ کہیں نہیں جانا. بڑے سوال پوچھنے میں نے, مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی ماچکھا سے واپس آ رہی تھی پولیس کی ٹیم جس پہ ڈاکوؤں نے ریڈ کی اور ان کو شہید کر دیا جوانوں کو, تو اس کے اوپر وہ ڈی پی او کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا, جو ایس پی اور ایک ڈی ایس پی کو وہاں سے موو کر دیا. میرے خیال میں آئی جی صاحب یا چیف منسٹر صاحبہ کو چاہیے تھا کہ وہاں سے وہ ہینڈ کفٹ آتے. اچھا دیکھیں اب وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ جو ان کا کیمپ ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں ڈاکوؤں کو سرکوبی کے لیے, وہ کو وہاں بیٹھ کے روٹی پکا رہا ہے گیس کے چولہے پہ, کو وہاں بیٹھ کے چائے پکا رہا ہے, کو وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اوپن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں گرمی سردی میں. اور ڈاکو جو ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. دے آر لائک سٹنگ ڈکس. اور جو واپسی کا سفر ہے, مطلب آپ دیکھیں جب ہماری فوج موو کرتی ہے تو وہ دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے, تو کانوائے کی موومنٹ یا ٹروپس کی موومنٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے, اور پتہ ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے اس باؤنڈری کے پرلی طرف ہے, یہ سامنے ہے, دشمن آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہے. یہاں تو وہ ڈاکو سول کپڑوں میں ہیں, یہ وردیوں یونیفارم میں ہیں, ان کی گاڑیوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے پولیس اسٹیشن, اوپر لال بتی بھی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ان کو اس حالت میں وہاں بھیجنا, جبکہ وہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, وہ سجے کھبے رائٹ لیفٹ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آئی جی پنجاب نے تو نہیں یہاں بیٹھ کے وہ چھوٹی موٹی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز دیکھنی, لیکن وہ وہاں سے وہ ہوئے ہیں 2-4 مہینے یہاں رہیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آج لکھ کے ڈیٹ نوٹ کر لو, 4-6 مہینے کے بعد وہی ڈی پی او کہیں اور ڈی پی او لگ کے جا رہا ہوگا, کہانی ختم, اینڈ آف دی اسٹوری. آئی جی پنجاب مریم نواز بہت بزی ہے مینٹلی پی ٹی آئی کے ورکرز کو کیپچر کرنے کے لیے. لائک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آئی جی پنجاب نے پرسنلی تو نہیں سمجھانا کہ پروٹوکالس کیا ہونے چاہیے, پر پوری کی پوری پولیس کا نظام پنجاب میں اس وقت ایک ہی کام کرتا ہے. ان کا ایک ہی اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جس بندے کو اٹھا لو. اٹس ناٹ لائک وہ ریڈی ہیں لڑنے کے لیے. ابھی بھی ریسنٹلی جو کچے کے ڈاکو کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک جو گروپ گیا تھا وہ واپس آ گیا. انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے, اور انہوں نے وجہ سائڈ گروپ نہیں گیا, فاروق آباد پولیس کا ریزرو کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے بس روانہ کی وہاں کے لیے, تو وہ ایک انٹرچینج پہ کہیں آستہ ہوئی یا ٹول ٹیکس کے لیے رکی تو 10-12 جوان نیچے اتر گئے. اس کی وجہ سے ان کو دی انڈرسٹینڈ کہ ان کی نوکری چلی جائے گی, دے پریفر کہ نوکری چلی جائے, زندگی تو ہے ہماری. ان کو اسلحہ نہیں ہے, ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے. مثلا کہ ہماری فوج کے جو ہم پولیٹیکل تنقید کرتے ہیں وہ ایک طرف, پر ایٹ لیسٹ وہ فزیکلی ٹرینڈ تو ہے. ٹرینڈ ہماری پولیس بیچاری, اور مجھے اب ترس آتا ہے اسپیشلی جو آرمی والوں نے ان کو کٹا باول نگر میں, اور پھر لوگ لان تان کر رہے ہیں, اور یہ جو کچے کے ڈاکو بیچارے اکوپڈ ہی نہیں ہے. اٹس لائک ان کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے, فیئر فائٹ نہیں. اٹس لائک میں اور آپ لڑیں, میں 32 سال کا ہوں, لائک پرائم میں ہوں, آپ 105 سال کے ہیں, آپ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, تو انفیئر ہے. اگر آپ نہیں لڑنا چاہیں تو لوگ سمجھیں گے, کیونکہ اس میں غصے والی بات تھوڑی ہوگی. نہیں, میں ابھی بھی لڑ لوں گا, تم جیسے 2-4 پہ حاوی ہوں گا. ویسے میں آپ لوگوں کو بات سچی بات بتاؤں کہ
طاہر صاحب کے ساتھ میں بہت لبرٹی لے لیتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ لائک تقریباً کو 12-13 سال سے کام کر رہا ہوں, اور میں اس نئے ریلیشن شپ کو بہت انجوائے اس لیے کرتا ہوں, بکاز لائک فادر سے زیادہ نا مینٹور کے رول میں بڑا مزہ آتا ہے. اور طاہر صاحب آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کیمرے کے اوپر پتہ چلتا, طاہر صاحب بہت جوکس کرتے ہیں. یہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے, میں بہت سیریس آدمی ہوں, کوئی میں نے جوکس کبھی نہیں کیے. میں آپ لوگوں نا سیلس فلو کا جوک بتاتا ہوں. لائک طاہر صاحب سیلس میٹنگ میں ہوتے تھے نا, تو کوئی لڑکا بتاتا تھا کہ تمہاری پرفارمنس میں کوئی کمی ہوگی کی وجہ ہے. طاہر صاحب کہتے بیٹا یہ چلی نا پانی لیں ایسے ناک میں اور مر جائیں, لائک اتنے سے پانی میں آپ کی. تو طاہر صاحب اس طرح کی باتیں کرتے تھے جو انتہائی فنی تھی. بلکہ اکثر ہم پرانے لڑکے سیلس والے اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو ہم آپ کو یہی واقعہ یاد کر رہے تھے. صبح گولف بھی ٹیپو بھائی وغیرہ کے ساتھ فلاں ٹائم طاہر صاحب آئے تھے دفتر میں, انہوں نے یہ کہا, فلاں ٹائم یہ کہا. چلو جی, خوش رہیں آپ لوگ, اپنا بہت سا خیال رکھیں, اور باقی آپ لوگ پریشان کوئی نہ ہوں کہ جن سختیوں کو اٹھانا ہے مشکل کے ہے دل وہی ہیں کچھ اٹھانے کے قابل. 18 ارب ڈالر بھی دیکھ لیں گے, ہم نے کون سے دینے ہیں, ہمارے پاس کون سے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں تو کسی اور سے 18 ارب ڈالر پکڑ کے ان کو دے دیں گے, پھر اس کو کہیں گے تجھے 18 کے بدلے ہم 25 ارب ڈالر دے دیں گے, پھر اس کو کوئی اسٹوری سنا دیں گے, کہانی سنا دیں گے. اچھا, لوگ نا ایک سوال پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی لونوں کو اتنا پتہ کیسے ہوتا ہے. میں کہتا ہے اوپر سے نیچے تک سارے سیم کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں, اس کے لیے اس کو دی, اس کے لیے اس کو. مجھے لگتا ہے اینڈ میں نا پاکستان جس طرح وہ کون مین نہیں ہوتے کہ ادھر سے پیسے لیے ادھر دیے, ادھر سے پکڑائے ادھر کیے. اب IMF سے 7 ارب ڈالر 4 سال میں لینے کے لیے ہمیں 1.2 بلین ڈالر چاہیے. اب وہ ہم لینے کے لیے سعودی عربیہ گئے, انہوں نے کہا ہم تمہیں 1.2 نہیں دیں گے, 80 کروڑ ڈالر میں ہمیں 15% وہ دے دو. مطلب اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہم اپنے ایسیٹ اثاثے اور اپنی چیزیں, اب گھر کا نیلام ہو رہا ہے, گھر کا نیلام ہو رہا لگ رہی ہے. اور لمحہ فکریہ ہے. کل میں بہت پریشان ہوا, ایک بہت پرانے دوست سے, بہت پرانے اور پیارے دوست سے بات ہو رہی تھی, 2.5 سال بعد رابطہ ہوا. تو انہوں نے 2 واقعات سنائے, بڑا دل مغموم ہوا. انہوں نے کہا کراچی کے ایک بلڈر, کہتا جی میں نام نہیں لوں گا, آپ فوراً پہچان لیں گے ان کو. انہوں نے کل اپنے بہت بڑا گھر ہے ان کا, اس گھر کے AC اور UPS بڑے سسٹمز لگے ہوئے ہیں UPS کے پرانے, وہ انہوں نے اتروا کے اٹھوائے ہیں کسی وینڈر کو گھر کے راشن کے لیے. اور ساتھ اس نے واقعہ سنایا کہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا کراچی میں, کہتا جی بڑا ٹھیک ٹھاک کام تھا, 1.5-2 کروڑ روپے اس کو اپنا تھا, 25-30-40 لاکھ کا پلاٹ لے لیتا تھا, بیانہ کر لیا, بیچ دیا, 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ کما لیے مہینے کے لیے. تو کہتا ہے اگلے دن رات 11 بجے میں نے اس کا واٹس ایپ میسیج دیکھا. کہتا ہے شکر ہے میں نے سن لیا. تو میسیج تھا کہ اس میرے دوست کا نام لیا اور کہنے لگا کہ 1000 روپے کی ضرورت ہے, بچوں نے اور میں نے صبح سے صرف ناشتہ کیا ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. تو کہتا ہے میں نے فوراً فون کیا, اس کو خفا بھی ہوا, اور فوراً جو کچھ میں ان کے لیے کر سکتا تھا میں نے کیا. تو حالات جو ہیں وہ خراب ہیں, سچویشن ٹف ہے. سفید پوش لوگوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے بہت مشکل ہے سروائیول. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنے فائنینشیل چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کریں, غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں, کپڑے, موبائل, گاڑیاں, فرنیچر, اس طرح کی چیزیں خریدنے سے, یہ چھٹیاں, ایکسکرشن, ان سے ٹف ٹائمز اہیڈ ہیں. پورا وقت انشاءاللہ گزر جائے گا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمیشہ اچھے کی امید کرنی ہے, ہم نا امیدی کر ہی نہیں سکتے, ہمارے لیے وہ حرام ہے. تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر, پاکستان پر, ہماری حکومت پر, سب پر رحم فرمائیں گے, ہمارے گناہ معاف فرمائیں, اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں. غیب سے امداد آتی ہے, بالکل آتی ہے, اس میں ہمارا ایمان ہے. اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کفارہ ادا کریں, اور صدقہ دینے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں تو آدھی روٹی کسی کو دے دیں, شیئر کریں, نیبرز کا خیال کریں, دائیں بائیں خیال کریں. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اور اس 18 ارب ڈالر کی بالکل ٹینشن نہیں لینی, آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی ایسی کی تیسی 18 ارب ڈالر لینے والوں کی, ہم دیکھ لیں گے ان کو. لاجک ہو رہی ہے, سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.